السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبصرہ پوائنٹ کی ہفتہ روزہ بلیٹن میں آپ کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ عمرے کی ادائیگی کے لیے وقفے کی شرط ختم، دوبارہ عمرے کے خواہش مند دے سکتے ہیں درخواست۔ فرانس میں 7 مساجد بند کرنے کا فیصلہ، مختلف مسلم تنظیموں پر بھی پابندی۔ فلسطین میں مسلمانوں کے قبرستان کو پارک بنانے کا کام جاری، اسرائیلی عدالت میں فیصلے کے خلاف اپیل دائر۔ اب خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے دوسری بار عمرے کی ادائیگی کے لیے کم سے کم 15 دن کے وقفے کی شرط ختم کر دی ہے۔ اب عمرے کے خواہش مند افراد اعتمرنا یا توکلنا ایپ میں سے کسی ایک کے ذریعے دوبارہ عمرے کی ادائیگی کے لیے بکنگ کی درخواست دے سکتے ہیں۔ عمرے کی ادائیگی کے لیے پہلے اجازت نامے کی مدت ختم ہونے کے ساتھ دوبارہ عمرے کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے۔ اس طرح ایک سے زیادہ عمرے کے درمیان وقفے کی پابندی نہیں رہی ہے۔ فرانس کے وزیر داخلہ نے بتایا ہے کہ رواں سال کے آخر تک 7 مساجد اور مختلف مسلم تنظیموں کو بند کر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی نفرت پھیلانے اور بنیاد پر اسلام کو فروغ دینے کی کوشش پر کی جا رہی ہے۔ فرانس میں 2500 کے منجملہ بیان میں مساجد کا سرکاری حکام نے معائنہ کیا اور اب تک 21 مساجد کو بند کیا جا چکا ہے۔ فرانس اور دیگر یورپی ممالک میں اسلامو فوبیا کے واقعات اکثر و بیشتر پیش آتے رہتے ہیں۔ اسرائیلی بلدیہ کی جانب سے یروشلم میں الیوسفیہ قبرستان کو توراتی پارک میں تبدیل کرنے کا کام جاری ہے۔ مقامی فلسطینی رہائشیوں نے الزام عائد کیا ہے کہ اسرائیلی حکام شہر کو مکمل یہودی صورت دینے کے لیے قبروں میں مردوں کو نشانہ بنانے سے بھی نہیں چوک رہے ہیں۔ الیوسفیہ قبرستان سینکڑوں برس پرانا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے نام سے موسوم یہ قبرستان بیت المقدس میں مسلمانوں کے 4 قبرستانوں میں سے ایک ہے۔ چند روز قبل بیت المقدس میں اسرائیل کی مرکزی عدالت نے قبرستان میں دوبارہ سے کام شروع کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس پر بیت المقدس میں قبرستانوں کی کمیٹی کے وکیل نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے۔ سعودی عرب میں وزارت انصاف نے نکاح ناموں کے اجراء اور تصدیق کا نیا طریقہ کار جاری کر دیا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ نیا نظام نکاح کی کارروائی میں تیزی اور آسانی پیدا کرے گا۔ احوال مدنیہ سول سروسز میں دولہا اور دلہن کا ریکارڈ پہلی فرصت میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا۔ امیدوار وزارت انصاف کی ای گیٹ پر متعلقہ فریقوں کی بنیادی معلومات کا اندراج کرائے۔ تمام معلومات مطلوبہ خانوں میں درست طور پر درج کی جائیں۔ درخواست دینے کے بعد منظوری کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 دن انتظار کرنا ہوگا۔ وزارت انصاف نے توجہ دلائی ہے کہ ماہرین درخواست کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے۔ مسجد حرام میں صفائی کے اسمارٹ روبوٹ کو لانچ کیا گیا ہے، جس میں 68 لیٹر پانی کی گنجائش ہے اور 4 گھنٹے کام کر سکتا ہے اور فی گھنٹہ 2000 مربع میٹر سے زیادہ رقبے کی صفائی کر سکتا ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں عصری تکنیک اور مصنوعی ذہانت سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے زائرین کو سہولتیں بہم پہنچائی جا رہی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ اور حجر اسود کو معطر کرنے کی تقریب منعقد ہوئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی ٹی وی چینل نے تقریب کو پہلی مرتبہ براہ راست نشر کیا۔ حرم شریف کی صفائی کے لیے اسمارٹ روبوٹ متعارف کروایا گیا۔ روبوٹ 1 گھنٹے میں 2045 مربع میٹر کی صفائی کا کام کر سکتا ہے۔ فلسطین کی حکومت نے مغربی کنارے میں واقع تاریخی شہر یریحو میں پیچیکاری یا موزیک سے تیار کردہ دنیا کا سب سے بڑا فرش نمائش کے لیے کھول دیا ہے۔ 8ویں صدی میں سلطنت بنو امیہ کے دور سے وابستہ بشام محل کی اس 836 مربع میٹر فرش کی مرمت میں کئی سال لگے ہیں۔ پیچیکاری یا موزیک کی فنکارانہ ترکیب کے ذریعے مختلف پتھروں، ٹائلوں یا شیشوں کو جوڑ کر نقش یا تصاویر بنائی جاتی ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے اس فرش پر 50 لاکھ فلسطینی پتھروں سے نقش کاری کی گئی ہے، جن کا رنگ بھی منفرد نوعیت کا ہے۔ دنیا میں بہت ہی کم ایسے خوش نصیب مومن بندے ہوتے ہیں جن کا عبادت بالخصوص حرمین شریفین یا نماز تلاوت اور اذان کے دوران انتقال ہو جاتا ہے۔ مصر میں فجر کی اذان دینے کے دوران ایک معمر مؤذن کا اچانک انتقال ہو گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق المنوفیہ کے الباجر مرکز علاقے میں ایک بزرگ مؤذن الحاج حسینی کا فجر کی اذان دیتے ہوئے ہارٹ اٹیک کے باعث انتقال ہو گیا۔ مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ کے الفاظ پر رک گئے تھے اور ماباقی الفاظ کی ادائیگی نہیں کی۔ سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ غیر ملکی کارکنان پر انحصار کرنے والی 4000 فیکٹریوں کو ڈیجیٹل انڈسٹری میں تبدیل کیا جائے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی وزیر صنعت و معدنیات بندر الخریف کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کارکنان پر غیر معمولی انحصار کرنے والی 4000 فیکٹریوں کو ڈیجیٹل انڈسٹری میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس اقدام سے مقامی شہریوں کے لیے بھی مختلف نوعیت کی نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔
عرب میڈیا کے مطابق جدہ یونیورسٹی کی جانب سے نئے ڈریس کوڈ میں ٹائٹس، شارٹس، ٹراؤزرز اور پھٹی ہوئی جینز پہننے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے کیمپس میں ٹائٹس، شارٹس، تنگ پتلون اور پھٹی ہوئی جینز پہننے پر وارننگ دی اور کہا کہ یہ لباس نامناسب ہیں، جو کیمپس کے رولز کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب بعض طلباء نے یونیورسٹی کے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے اسے شخصی آزادی کے خلاف قرار دیا ہے۔ عالمی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ خدا حافظ۔